ایک ایسی قوم جس کا ذکر ہزاروں سال پہلے قرآن میں کیا گیا، ایک ایسی طاقت جسے اللہ کے نبی نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا، اور ایک ایسا وقت جب دنیا کی کوئی طاقت، کوئی فوج، کوئی ٹیکنالوجی ان کے سامنے کھڑی نہ ہو سکے گی۔ آج ہم بات کریں گے یاجوج اور ماجوج کی، لیکن افواہوں، فلمی کہانیوں یا سنسنی خیز جھوٹ سے نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات، قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ایکوڈ اوریجنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ یہ ایک ایسی ڈاکومنٹری ہے جسے سن کر آپ صرف چونکیں گے نہیں، بلکہ سوچ میں پڑ جائیں گے اور شاید اپنے ایمان پر بھی نظر ثانی کریں گے۔ قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف میں آتا ہے، وہی سورہ کہف جو ہمیں ہر جمعے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اللہ ہمیں ہر ہفتے ایک آنے والے بڑے خطرے کی یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم حکمران کا ذکر کرتے ہیں، ذوالقرنین، ایک ایسا بادشاہ جسے اللہ نے طاقت بھی دی، علم بھی اور انصاف بھی۔ جب ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو کمزور تھی، جو ایک خوف میں جیتی تھی، انہوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا سکتے ہیں؟ یہ جملہ خود بھی بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ یاجوج ماجوج کوئی خیالی مخلوق نہیں تھے، وہ انسان تھے، لیکن ایسے انسان جو فساد، تباہی اور بربادی کی علامت بن چکے تھے۔ ذوالقرنین نے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک ایسے مضبوط دیوار تعمیر کی کہ قرآن کہتا ہے نہ وہ اس پر چڑھ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ یہ دیوار کوئی عام دیوار نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم سے بنائی گئی ایک رکاوٹ تھی، اور ذوالقرنین نے خود کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا۔ یہ جملہ اصل ہلانے والا ہے، یعنی یاجوج ماجوج کو روکنے والی دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ قیامت کے قریب ٹوٹے گی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم دیوار کی لوکیشن پر جھگڑیں یا کیا سے آرائیاں کریں کہ وہ کہاں ہے۔ اصل مقصد سبق ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ رکاوٹ ہٹا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ جب نکلیں گے تو ہر اونچی جگہ سے اترتے چلے جائیں گے۔ یہ الفاظ صرف تعداد نہیں، بلکہ ایک ایسے سیلاب کی تصویر ہے جسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، تقریباً سوراخ ہو ہی جاتا ہے، لیکن ان کا سردار کہتا ہے کل مکمل کریں گے، اور اللہ اسے دوبارہ ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے۔ لیکن ایک دن وہ کہیں گے کل انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور تب دیوار باقی نہیں رہے گی۔ یہاں سبق بہت گہرا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ کے حکم سے کمزور چیز بھی عظیم واقعہ بن جاتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو احادیث کے مطابق وہ زمین کا پانی تک پی جائیں گے، لوگوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں بچے گا، فساد اتنا ہوگا کہ لوگ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور وہ خون آلود واپس آئیں گے، یعنی وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی شکست دے دی۔ یہ غرور ہوگا، انتہائی غرور، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود ہوں گے اور وہ مومنوں کے ساتھ پہاڑ میں پناہ لیں گے۔ یعنی اس فتنے سے لڑنے کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ صبر، دعا اور اللہ پر توکل۔ پھر اللہ ایک ایسی معمولی سی مخلوق بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں بیماری ڈال دے گی، اور وہ سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ یہاں ایک زبردست پیغام ہے، اللہ کو نہ میزائل چاہیے، نہ فوج، نہ ایٹم بم، وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی چیز سے دنیا کی سب سے بڑی تباہی ختم کر دے۔ اس کے بعد زمین ان لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو پھیل جائے گی، اور پھر اللہ بارش بھیجیں گے جس زمین کو پاک کر دے گی۔ یہ پوری کہانی ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں،
بلکہ جگانے کے لیے سنائی گئی ہے۔ یاجوج ماجوج دراصل یہ یاد دہانی ہے کہ طاقت، تعداد اور ٹیکنالوجی اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، اسلام ہمیں تاریخ جاننے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال درست کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں تاکہ انسان کہے مجھے تیار ہونا ہے۔ آخر میں ایک سوال، اگر یاجوج ماجوج آج نہیں نکلے تو کیا ہم محفوظ ہیں؟ اسلام کہتا ہے اصل خطرہ وہ قوم نہیں، اصل خطرہ غفلت ہے۔ جب ایمان کمزور ہو، جب ظلم عام ہو، جب سچ دب جائے تو ہر دور میں یاجوج ماجوج کی سوچ زندہ ہو جاتی ہے۔